بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا میاں محمود عباس صاحب، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور پروگرام دیکھ کر دلی مسرت ہوئی۔ اس پروگرام کے انعقاد پر میں انتہائی ممنون اور شاکر ہوں۔ اپنی جماعت اور مسلک کے عظیم رہنما جناب میاں محمد جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے رفقا کا، کہ جنہوں نے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے شہر شہر اور اضلاع کی سطح پر اس کا انعقاد کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فریضہ ادا کیا ہے، کیونکہ عقیدہ توحید دین کی وہ اساس اور بنیاد ہے جس کے لیے خالق کائنات نے 1,24,000 یا 44,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کی پشت پہ اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی حقانیت کا علم لہرائیں اور پیغام توحید کو وہ گھر گھر پہنچائیں۔ انبیاء علیہم السلام نے اس پیغام کو پہنچاتے ہوئے اور دنیا میں اسے پھیلاتے ہوئے بے شمار آلام و مصائب اور ظلم و زیادتی، سب و شتم، طعنہ تشنیع برداشت کیا، جیسے کہنے والے نے کہا نبیوں نے توحید ہم تک پہنچائی، سر اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ
خدا کے سوا کوئی داتا نہیں. یعنی مشن توحید اور مخالفت، مشن توحید، دعوت توحید اور رکاوٹ، یہ لازم ملزوم ہے. جہاں اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے گی وہاں رکاوٹیں بھی کھڑی کی جائیں گی. جہاں اللہ کی توحید کا علم لہرا جائے گا وہاں مخالفت بھی ہوگی. لیکن انبیاء کا مشن یہ ہے کہ مخالفتوں کو برداشت کرتے ہوئے، رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے اس مشن کو جاری اور ساری رکھنا ہے. آج بھی مجھے یہ معلوم ہوا کہ آج کے اس پروگرام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، اسے روکنے کی کوشش کی گئی، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، حال کو تالے لگائے گئے. لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنی توحید کے لیے، اپنی وحدانیت کا علم لہرانے کے لیے کبھی وہ ابراہیم خلیل کو کھڑا کر دیتا ہے اور کبھی وہ پاکستان کے گئے گزرے ماحول میں میاں جمیل کو کھڑا کر دیتا ہے. تو میاں صاحب انشاءاللہ کھڑے ہیں، ہم ان کے دستے بازو ہیں، ہم ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اللہ کی وحدانیت کے علم کو لہرائیں گے اور اللہ کی توحید کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں گے. اور جو بھی رکاوٹ ڈالے گا اور رکاوٹوں کو دور کریں گے اور ان گھاٹیوں کو عبور کریں گے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا. تو میں انتظامیہ اور حکام سے، حکومت سے میں یہ عرض کروں گا، اگر قوم کو متحد اور متفق کرنا چاہتے ہو، اگر قوم کو ایک ایجنڈا پہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ پاکستان کی اساس اور بنیاد جس پہ یہ ملک مارز وجود میں آیا ہے، قوم کو اس پہ اکٹھا کرو. فروعی اختلافات ختم ہو جائیں گے، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، ہر 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے والا اس کا دم خم ختم ہو جائے گا. وہ اساس اور بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر قوم اکٹھی ہو سکتی ہے تو صرف لا الہ الا اللہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہے، اللہ کی وحدانیت پہ اکٹھی ہو سکتی ہے، اس خالق کائنات کی ربوبیت پہ اکٹھی ہو سکتی ہے. ایک دفعہ گجرانوالہ میں پروگرام ہوا، پروگرام کے بعد 14 اگست کا پروگرام تھا، تو ایک بابا جی سے ملاقات ہوئی. وہ مجھے جفا ڈال کے نا میاں صاحب رونے لگا. کافی دیر وہ روتا رہا، سسکیاں لیتا رہا. بیٹھ کے میں نے کہا بابا جی ہوا کیا؟ کہنے لگے ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے.
وہ پنجابی ساڈے نال تو ہاتھ ہو گیا. میں کہا جی کس طرح کا؟ ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا. کہنے لگے ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری پہ حملہ آور ہو رہا ہے. اسے وہ کھانا چاہتا ہے, دبانا چاہتا ہے. اس کے پاس لاٹھی تھی, کلاڑی تھی. اس نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا. بکری کو وہ گھر لے آیا, اسے پانی پلایا, چارہ ڈالا, رات رکھا اپنے گھر. جب صبح ہوئی نا, وہ چھری تیز کر کے نا وہ ایسا 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 بکری کے قریب وہ بکری زبان حال سے پوچھتی ہے, جناب چودھری صاحب, سردار صاحب, ملک صاحب, میاں صاحب, شیخ صاحب, کیا کرنے لگے ہو؟ وہ کہتا ہے میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں, تجھے ذبح کرنے لگا ہوں. وہ بکری زبان حال سے کہنے لگی, ظالم, اگر تو نے مجھے ذبح ہی کرنا تھا تو پھر کالی مجھے ذبح ہونے دیتا, کالی مجھے ذبح ہونے دیتا. وہ بھیڑیا مجھے کھانا چاہتا تھا, ذبح کرنا چاہتا تھا, وہ ہونے دیتا. کہنے لگا جی پاکستان بننے کے بعد اگر ہم نے یہ قبریں ہی پوجنی تھی, یہ مزاروں کو ہی سجدہ کرنا تھا, تو پھر وہاں ہندوستان میں تو بے شمار مڑیاں تھیں, بے شمار مزارات تھے, بے شمار گرجا گھر تھے, گردوارے تھے. ہم وہی وہاں یہ کام وہیں کرتے رہتے. ہم تو پاکستان آئے جب ہمارے کانوں میں یہ آواز گونجی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم تو اللہ کی وحدانیت کے لیے, اس کی ربوبیت کے لیے, اس کی حقانیت کے لیے یہاں آئے تھے. اگر یہاں شرک کے بازار ہی گرم ہونے تھے تو ہم وہاں ہی بہتر تھے. ہم نے اپنے محلات چھوڑے, باغات چھوڑے, جائیدادیں چھوڑی, اپنی برادری چھوڑی, یہاں آئے کہ اللہ کی توحید پہ ایک ملک مارز وجود میں آ رہا ہے, وہاں اللہ کا نظام نافذ ہوگا, اللہ کی وحدانیت کا قانون نافذ ہوگا. ہم تو اس لیے آئے تھے. تو میرے بھائیوں, میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں تمام فسادات, بد امنی اور بے چینی, اس کی سب سے بڑی وجہ شرک ہے. ہم اللہ کی وحدانیت سے, عقیدہ توحید سے دور ہیں. اگر آج اللہ کی توحید کا یہاں قانون نافذ ہو جائے, اہل پاکستان بے شمار لا تعداد بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں دیر آیت درست آیت, بہت وقت بیت گیا, لیکن اب میاں صاحب نے تحریک دعوت و توحید, عظمت رسول, اس تحریک کو یہ لے کے چلے ہیں. اب ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان کے دستے بازو بن کر ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں, اور پاکستان کے کونے کونے تک اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. اگر کوئی بندہ بھی اللہ کے لیے, اس کی توحید کے لیے میدان میں آتا ہے تو اللہ کی تائید اور نصرت پھر اسے حاصل ہوتی ہے. پھر فضا یوں بنتی ہے, اللہ کی وحدانیت کے لیے جو کچھ میرے آقا کے پاس تھا وہ لے کے, جمع پونجی لے کے میدان بدر میں آ کے کھڑے ہو گئے. فرمائے ان تقتل حاضل عصابہ لن توبد فی الارض آبادا. اللہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ لا کے میں نے حاضر کر دیا ہے. فرمایا میرے محبوب اب میدان میں آ گئے ہو میری وحدانیت کے لیے, تو پھر پریشان نہ ہونا, 1000 کا لشکر آ رہا ہے. جب صحابہ اور مضبوط ہوئے, فرمایا پریشان نہ ہونا, 3000 کا آ رہا ہے. اور جان میں جان آئی, فرمایا پریشان نہ ہونا, تم میری وحدانیت کے لیے
313 کو لے کے آئے ہو تو 5000 کا لشکر آ رہا ہے۔ فرمایا میرے محبوب یہیں بس نہیں، یہ اپنے ساتھیوں سے کہہ دو یہ 1000 یا 3000 یا 5000 نہیں، بلکہ میں کائنات کا رب خود بھی آ رہا۔ پھر اللہ کی نصرت اور اس کی تائید، اس کا نزول ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، ہم اپنے آپ کو اہل توحید، اہل عقیدہ کہلاتے ہیں، تو پھر ہمارا فرض یہ ہے جس منہج کو ہم کتاب و سنت کا دوسرا نام دیتے ہیں، جس مسئلے کو اپنے عقیدے کی اساس اور بنیاد گردانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ تو پھر اس کے لیے ہمیں کمر بستہ ہونا چاہیے اور میدان میں نکل کے اس پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اور میاں صاحب کے لیے ہماری یہ دلی دعا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ جس کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے، اللہ انہیں اس مشن میں سرخرو فرمائے۔ بہرحال ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں، اس مشن کے لیے جہاں بھی آپ ہمیں بلائیں گے، ہم دامے درمے سخنے، جانی مالی وقتی، ہمارا ہر طرح کا تعاون آپ کو شامل حال رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔